اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی آل پاک پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ درود و سلام کے بعد میرا آج کا موضوع بھی اسرائیل ایران جنگ ہے، اور اس میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اسرائیل نے دوبارہ حملہ کیا ہے ایران پہ، اس پہ کتنے ایرانی شہید ہوئے ہیں اور کیا کیا نقصان ہوا ہے، اور اس کے بعد انڈیا کے جاسوس بہت بڑی تعداد میں پکڑے گئے ہیں ایران کے اندر سے، جنہوں نے اندر سے غداری کر کے درست نشاندہی کر کے اس کی تمام سینئر قیادت کو مروایا، شہید کروایا، ان کے سائنسدانوں کو شہید کروایا، اور بالکل درست ان کے گھروں کے اوپر سے اندر سے ڈرون چلائے گئے۔ ایران کے اندر باقاعدہ اڈا بنا ہوا تھا، وہ ایران سمجھتا تھا پاکستان کے خلاف بنا ہوا ہے، لیکن وہ اسی کے خلاف بنا ہوا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دوسروں کے لیے جو قبر کھودتا ہے ایک نہ ایک دن خود گرتا ہے، اسی میں گرا ہے نا خود، اور ایسا گرا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اس کی 7 پشتیں بھی یاد رکھیں گی۔ ایران نے جنگ میں ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ کس کی مدد سے ریکارڈ قائم کیا ہے، کون سا ریکارڈ قائم کیا ہے، یہ بھی بتاؤں گا۔ آج کا ولاگ بہت معلومات پہ مشتمل ہوگا، وہ معلومات جو کوئی اور چینل نہیں دے گا۔ میں نے کل کے ولاگ میں آپ لوگوں کو کہا تھا نا کہ بہت بڑی تعداد میں انڈیا کے جاسوس ایران کے اندر موجود ہیں، کسی اور نے نہیں کہا تھا۔ اب دیکھ لیں آج وہ پکڑے گئے ہیں نا، انشاءاللہ میری کوئی بھی بات میرا رب غلط نہیں کرتا ہے، ان سفید بالوں کی اللہ عزت کرتا ہے اور عزت رکھ لیتا ہے۔ جو منہ سے نکل گیا وہ انشاءاللہ سچ ہی ہوتا ہے۔ کیونکہ میں پوری تحقیق کرنے کے بعد، تسلی کرنے کے بعد ولاگ کرتا رہتا ہوں، ہوا میں نہیں سرسوڑیاں چھوڑ رہا ہوتا ہوں یا دوسرے چھوڑ رہے ہوتے ہیں، بعد میں کیا ہو گیا جی ہم اپنی خبر واپس لیتے ہیں۔ بھائی کیوں لیتے ہو، پہلے سچ بتاؤ نا عوام کو۔ تو اب آپ آ جائیں جناب، اسرائیل نے دوسرا حملہ کیا ہے ایران کے اوپر۔ اس میں ہاں سب سے پہلے دیکھیں، یہ آپ سب کا چینل ہے، ہم سب کا چینل ہے، چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کر دیا کریں، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا کریں، اور ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں، اسکپ نہ کیا کریں، اور ویڈیوز کو گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں، اور کامنٹس میں لازمی بتایا کریں کہ ولاگ میں کون کون سی غلطیاں تھیں، تاکہ آنے والے ولاگ میں ان کو درست کر سکوں۔ تو بس ایک ہی سوال ہے بس کہ زیادہ سے زیادہ چینل کو سبسکرائب کریں، اور جس کا بھی واٹس ایپ بنا ہوا ہے ان سے بھی سبسکرائب کروائیں، دوست احباب جاننے والوں سے بھی سبسکرائب کروائیں، کیونکہ حق سچ سننے اور دیکھنے والوں کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں تاکہ تمام لوگوں تک سچ پہنچ سکے اور جھوٹ سے بچ سکے۔ فتنوں کا دور ہے، اس میں کوشش کیا کریں کہ سچ بولنے والوں کا ساتھ دیں۔ تو ویڈیو کو سکپ نہ کریں، پوری دیکھا کریں۔ تو اب میں آ جاتا ہوں جی بغیر وقت ضائع کیے اصل موضوع کی طرف۔ کل رات کو دوبارہ حملہ کیا ہے اسرائیل نے ایران کے اوپر۔ اس میں تقریباً 60 کے قریب ایرانی شہید ہوئے ہیں، اور یہ وہ عام شہری نہیں تھے، اس میں اس کے انتہائی اہم لوگ شامل تھے۔ جو 3 باقی بچ گئے تھے، کیا نام ہے،
ایٹمی سائنسدان نچلے اوپر والے لیول کے تو پہلے حملے میں ہی وہ شہید کر چکے تھے، یہ نچلے لیول کے جو 3 بچ گئے تھے نا ان کو بھی کل کے حملے میں شہید کر دیا گیا ہے۔ اور درست نشانے ان کے گھروں پہ میزائل یہ لے کے گئے ہیں، ڈرون ان کے گھروں پہ جا کے مارے ہیں، بالکل درست سمت میں مارے ہیں۔ اور ان کے گھروں کی اور ان سب آرمی کے چیف کی، نیوی کے چیف کی، ایئر فورس کے چیف کی شہادت کے پیچھے اور جتنے بھی ان کی اول درجے کی قیادت شہید ہوئی ہے، ان کو سب کو شہید کرنے کے پیچھے میں نے کیا کہا تھا کل کے ولاگ میں کہ را کے لوگ موجود ہیں۔ را اور موساد ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں۔ جب موساد کو را کو یہ ایران دے رہا تھا اپنے ملک میں انٹری، تو اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ کافر ہیں، یہ تو میرے خلاف بھی کل استعمال ہو جائیں گے، اور یہ موساد کے ساتھ بھی ان کے تعلقات اچھے ہیں، یہ نہ ہو کہ کل کو یہ موساد کے ساتھ مل کے تو میری لمب اتار دیں۔ اتری یا نہ اب نانی یاد آ گئی ہے ایران کو، اب جا کے پاکستان یاد آیا ہے۔ اور پاکستان فوری طور پہ دیکھیں، ہمارے حافظ صاحب نے فوری طور پہ دورہ ملتوی کیا ہے، منسوخ کیا ہے اس کا امریکہ کا۔ کسی اور کو دورہ کی دعوت امریکہ دے دے نا تو وہ چھلانگے لگا رہا ہوتا ہے، اس نے منسوخ کر دیا ہے، اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہے امریکہ کے ساتھ، لیکن اخلاقی اعتبار سے جانا بنتا ہے کہ بھائی تعلق بہتر رہے، لیکن اس صورتحال میں اس نے منسوخ کر دیا، دورہ نہیں کیا۔ فوری طور پہ آ کے یہاں سے نہ صرف اچھا اس میں گورنمنٹ کے علاوہ کچھ کر سکتا ہے۔ فرانس کے ایک نمائندہ جنگ کی کوریج کر رہا ہے، فرانس کا بہت زبردست وہ بندہ ہے اور سچ بتاتا رہتا ہے۔ اس نے بتایا ہے نمائندے نے، فرانس کے سرکاری نمائندے نے، کہ پاکستان ایئر فورس ایران کی مدد کر رہی ہے۔ ابھی ایران کا جو ڈیفنس سسٹم ہے نا، اس نے تقریباً ایک ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا ہے کہ ایک دن میں اسرائیل کے 10 وہ جہاز گرائے ہیں انہوں نے جن کا بقول امریکہ کوئی ثانی تھا ہی نہیں، کوئی دنیا کی طاقت انہیں نہیں گرا سکتی تھی۔ وہ 10 کے 10 جہاز گرے ہیں نیچے۔ کس نے گرائے ہیں؟ بقول اس نمائندے کے کہ پاکستان کے لوگوں نے گرائے ہیں۔ پاکستان کے لوگ اس وقت کمانڈ سنبھال چکے ہوئے ہیں ایران کی، وہ وہاں سے وہ لڑ رہے ہیں، اصل میں پاکستانی لڑ رہے ہیں۔ ایرانیوں کو تو وہ پہلے حملے میں ہی ختم کر چکے ہوئے تھے۔ اب پاکستان بقول اس نمائندے کے پاکستانی ایئر فورس وہاں جا کے ان کی مدد کر رہی ہے، اور پاکستان کا ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے نا وہ لگا دیا گیا ہے، جو کہ ان جہازوں کو جام کر دیتا تھا، ان کو پہلے جام کیا گیا ان کے سسٹم کو، پھر ان 10 کے 10 کو 10 آئے، 10 کے 10 میں سے ایک بھی واپس نہیں گیا۔ اگر پہلا ہی دن ایران پاکستان کے ساتھ بنا کے رکھتا تو جو 200 جہاز آئے تھے ان کا سسٹم جام کر کے 200 کے 200 کو تباہ کیا جا سکتا تھا۔ مگر ان کو میں کیا کہوں، یہ عقل کے اندھے لوگ ہیں نا، یہ انڈیا کی گانٹ میں گھسے ہوئے تھے، پاکستان کا ساتھ چھوڑ کے، ایک مسلمان ملک کو چھوڑ کے، اپنے پڑوسی بھائی کو چھوڑ کے، ہمیشہ پڑوسی بھائی کو اندر سے انہوں نے مار دی تھی۔ یہ دہشت گرد ماہم بلوچ جیسے یا بلوچ سرداروں جیسے ان کو ٹریننگ انڈیا میں عراق کے ایجنٹ دے رہے ہوتے تھے، اور ان کو پتہ ہونے کے باوجود انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی۔ اب جب اپنی گانٹ میں گھسیڑا ہے نا انہوں نے ڈنڈا، تو پھر ان کو یاد آیا ہے کہ بھائی پاکستان ہمارا بھائی ہے، اسلامی ملک ہے، تو آخر پاکستانی مدد کو پہنچا ہے نا۔ ان میں کہاں سے دم خم تھا؟ پہلا دن وہ جو 200 جہاز آئے دھڑلے سے سب کچھ تباہ کر کے چلے گئے۔ کیا اکھاڑ لیا تھا ان 200 جہازوں کا؟ انہوں نے ایک بھی نہیں گرا سکے تھے۔ ابھی دوسرے مرحلے میں جو 10 جہاز آئے انہوں نے 10 کے 10 گرا لیے۔
वो तो दुनिया मानने को तैयार ही नहीं है कि भाई ये तो ख़त्म हो चुके हुए थे, ये तो पाकिस्तान की फौज है, बकौल फ्रांस के उसके नुमाइंदे के, कि पाकिस्तान की फौज लड़ रही है अब आके। तो देखें 73 जासूस इंडिया के गिरफ्तार हो चुके हैं अब तक, हालांकि कई हज़ारों की तादाद में है। अभी भी तकरीबन 3500 से 4000 के करीब अभी भी दहशतगर्द मौजूद हैं जो फौरी तौर पे सरहद पार करके इंडिया में चले गए हैं। कुछ वहाँ पे ही अभी भी मौजूद हैं, कुछ इंडिया चले गए हैं, बाकी भी कोशिश कर रहे हैं, इंडिया उन्हें वापस बुला रहा है महफूज तरीके से ताकि महफूज जगह पे पहुँच सकें, फिर बाद में घुसेड़ दिया जाए उनको। तो अब ईरान में अगर इतनी सी भी गैरत हुई ना या शर्म हुई तो यकीन जानिए इन रा के एजेंटों को बुलाने से पहले चुल्लू भर पानी में डूब मरे। पूरी क़यादत इसकी। मैं किसी से भी नहीं डरता हूँ, सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ और हक सच बताता हूँ लोगों को। ये गद्दार मुल्क था, ये यकीन जानिए तमाम मुसलमानों का गद्दार था, लेकिन अब बेबस हो गया, मजबूर हो गया, तो पाकिस्तान उसका साथ दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तो वो मुसलमान मुल्क है जो हर एक मजलूम के साथ खड़ा हो जाता है। और पाकिस्तान की क़यादत अगर ना चाहे ना, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ ना चाहें तो कुछ नहीं फौज कर सकती है, क्योंकि असल इख्तियार गवर्नमेंट के पास होता है। फौज अब गवर्नमेंट के माताए दा चुकी हुई है, जिसका यूथियों को दुख है कि यार ये ऐसे क्यों हुआ है। तो 73 जासूस कल के रोज़ में गिरफ्तार हुए हैं, अभी और बहुत ज़्यादा इंडिया की तरफ भागे हैं और बहुत ज़्यादा अंदर भी मौजूद हैं। और अब देखें जंग का नक्शा कैसे तब्दील हुआ है कि अब जो मिज़ाइल वहाँ पे मारे जा रहे हैं, ईरान के मिज़ाइल तो उन्होंने फैक्ट्रियाँ ही तबाह कर दी थी, जहाँ पे स्टोर हुए थे स्टोर भी तबाह कर दिए थे। वो कह रहा है जो नुमाइंदा है फ्रांस का, और BBC का भी है, फ्रांस का भी है, तो फ्रांस के तमाम अखबारों को वही खबरें सप्लाई करता है और चैनलों को, बकौल उसके कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम वहाँ पे लग गया जो जाम कर रहा है जहाज़ों को और नीचे गिरा रहा है। और इसके अलावा जो है ना, जो वहाँ पे जिन लोगों ने जहाज़ गिराए हैं वो भी पाकिस्तानी थे, बकौल उस नुमाइंदे के। और देखें रिकॉर्ड का कायम हो गया, एक दिन में 10 जहाज़ वो वाले अमेरिकन जहाज़ गिरे हैं जिनका अमेरिका का दावा था कि इनको कोई दुनिया की ताकत गिरा ही नहीं सकती है, ये कभी गिर ही नहीं सकते, नामुमकिन था। अल्लाह ने मुमकिन बना दिया ना, इसीलिए तो कहते हैं ना कि अल्लाह की पकड़ हमेशा बहुत सख्त होती है। तो बाकी देखें, अब 2 जहाज़ ऐसे हैं जो गए हैं पुरअसरार तौर पे काले रंग में, अंधेरे में, रात के अंधेरे में एक इस्लामी अरब मुल्क से दाखिल हुए हैं इसराइल में। वहाँ पे तबाही फैला के खुद इसराइल चीख चीख के कह रहा है बल्कि उस नेतन्याहू ने धमकी भी दी है पाकिस्तान को कि ये पाकिस्तान के जहाज़ थे, इन्होंने सबसे ज़्यादा तबाही मचाई है। पूरा सिस्टम उनका जाम करके, इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम जो जदीद तरीन सिस्टम जिसको कहा जाता है, उसको जाम करके उनके GHQ को, इसराइल के GHQ को आर्मी हेडक्वार्टर जिसको कहते हैं आसान अल्फाज में, GHQ का जनरल हेडक्वार्टर, आर्मी हेडक्वार्टर भी कह सकते हैं आप, उसको तबाह किया। और इसमें उस इसराइल खुद कह रहा है कि ये 2 जहाज़ जो आए थे इन्होंने सब तबाही फैलाई है, वरना उनके मिज़ाइलों को तो हम रोक रहे थे। ये जहाज़ आए हैं, इन्होंने नीचे सिस्टम हमारा सारा जाम किया है, अंधेरा किया है नीचे सारा, और दुरुस्त निशाने लगा के हमें ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। ये इन 2 जहाज़ों ने, वो जो एक इस्लामी मुल्क की सरहद से इसराइल में दाखिल हुए हैं और वापसी पे उन्होंने रास्ता इख्तियार किया है कुवैत का। कुवैत तक उनके सैटेलाइट बता रहे थे कि कुवैत तक हमारे सैटेलाइट ने उनका पीछा किया है कि ये किस तरफ जा रहे हैं, लेकिन कुवैत के आगे हमारे सैटेलाइट भी नाकाम हो गए, उनको भी जाम कर दिया गया।
تو وہ واپس 2 جہاز اپنے ٹھکانے پہ پہنچ گئے بمباری کرنے کے بعد، تباہی پھیلانے کے بعد۔ تل ایبت میں ریکارڈ قائم ہو گیا ہے کہ جتنی تباہی ان 2 جہازوں نے پھیلائی ہے نا، اتنی پوری زندگی لگا رہے نا تو ایران نہیں پہنچا سکتا تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے مدد ہو گئی ہے، تو اب ایران کو چاہیے کہ مسلمان ملکوں کے ساتھ بنا کے رکھے، خاص طور پہ اپنے پڑوسی پاکستان کے ساتھ بنا کے رکھے، ISI کے ساتھ بنا کے رکھے، فوج کے ساتھ بنا کے رکھے، اور ان سے ٹریننگ لے تو پھر جا کے وہ 100% محفوظ ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔